الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ساس اور بہو میں اتفاق کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج کل ہمارے اکثر معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ ساس بہو میں بہت زیادہ نا اتفاقی ہوتی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا یا اس کے شوہر یا کسی بھی اس کے چیز میں وہ کوئی بھی شریک برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح ایک ماں ہوتی ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو بیاہتی ہے، نئی بیاہتا بہو کو اپنے گھر میں لے کر آتی ہے، تو وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ اچھا نہ ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ اچھا ہو۔ یہ قدرتی فعل ہے۔ تو اب اس فعل کو ختم کرنے کے لیے ساس بہو میں پیار اور محبت کے لیے میں یہ وظیفہ لائی ہوں۔ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کی ساس ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، یا جو ساس چاہتی ہے کہ ان کی بہو ان کے ساتھ محبت سے رہے، تو آپ یہ وظیفہ کریں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی عورت کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر لاتی ہے، تو وہ اس کو بھی اپنی بیٹی ہی تصور کیا کرے، اپنی بیٹی ہی سمجھا کرے، چاہے وہ ان کے سگے رشتہ داروں میں سے ہو چاہے غیر میں سے ہو۔ تو اس کو اگر وہ اپنی بیٹی بنا کر رکھے گی، پیار محبت سے اگر اس کی باتیں اپنے بیٹے کو نہیں بتائے گی، تو گھر میں بہت زیادہ اتفاق رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے، جیسے کہ اپنی اولاد کی باتوں کو اگنور کیا جاتا ہے، ویسے ہی اپنی بہو کی بات کو بھی اگنور کر دیں۔ آیا وہ بھی ایک انسان ہے، نہ کہ وہ کوئی حیوان ہے، تو اس کو بھی ایک انسان سمجھ کر اپنے گھر میں رکھیں۔ اگر آپ ان سے پیار کریں گی تو کل کو وہ بھی آپ کی خدمت کریں گی۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لائی ہوں جو ساس بہو میں بہت زیادہ پیار محبت بھر دے گا، اور انشاءاللہ اس وظیفے سے ایک دوسرے سے ہر بات پوچھ کر بھی کریں گی۔ میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری مسئلہ بتاتی چلوں۔ اس وظیفے سے ہٹ کر اکثر بھائی مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم غسل کر لیں، غسل کے بعد نماز کے لیے کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ناک کی نرم ہڈی تک اچھی طرح پانی پہنچانا، دوسرا غرغرہ سمیت اچھی طرح کلی کرنا، تیسرا پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ان فرائض کا اچھی طرح خیال رکھتے ہوئے غسل کر لیا جائے تو غسل کے بعد نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ غسل میں ہی وضو کو کفایت کرے گا، بشرط یہ کہ غسل کے بعد وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی جائے۔ تو یہ بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں۔ اب میں آپ کے لیے جو وظیفہ لائی ہوں وہ بھی آپ کو بتائے دیتی ہوں۔ تو اگر ساس اور بہو میں محبت و اتفاق نہ ہو تو اس عمل سے ساس اور بہو میں محبت ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد درود غوثیہ آپ دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، یا دیکھیں میں نے یہ سامنے اسکرین پر لکھ دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ درود غوثیہ 41 بار پڑھنا ہے، اور یہ دیکھیں ذیل میں کلمات میں نے لکھ دیے ہیں۔ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے 41 مرتبہ مطلوبہ مقصد کا تصور کر کے رب انی مغلوب فانتصر، یہ آپ نے رب انی مغلوب فانتصر یہ آپ نے دم پڑھ کے تصور کر کے دم کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ان دونوں میں اتفاق و محبت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 41 دن بلا ناغہ اس عمل سے مقصود حاصل ہوگا، اس عمل کی عام اجازت ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ دیں،
اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے۔ تو اپنے رب عز و جل سے ہاتھ جوڑ کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ہر طریقے سے مانگیں، وہ ضرور اپنے بندے کی مشکل پوری فرماتا ہے اور اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے۔ تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔